هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر آل سسٹرز، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. جی تو سب سے پہلے ہماری کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں نے تجوید سٹارٹ کی تھی، تب پہلے دن جب میں گئی تھی تجوید سیکھنے کے لیے، تب میرے استاد نے کہا تھا تمام باتوں کا اعتبار نیتوں پر ہے. تو ہم اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس انداز میں ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم اس قرآن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں. ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بورڈ دکھنا دیکھیے، سب سے پہلے کہ تجوید ہے کیا اور اس کا سیکھنا ضروری کیوں ہے. تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر تجوید کے، لیکن تجوید ہے کیا اور اس کا سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیے، قرآن مجید کے یہاں پر جو حقوق ہیں، ان میں سے ایمان لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق یہ ہے کہ اس کلام میں پاک کو پڑھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اسی انداز میں سیکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ان کے پاس بھیجا. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن کو سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیے تجوید کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ بک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں جو باتیں بتا رہی ہوں وہ نوٹ کر لیجیے آپ لوگ. دیکھیے تجوید کی اہمیت اور اس کی ضرورت. قرآن مجید کو تجوید سے یعنی صاف اور صحیح پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. غلط پڑھنا، صاف اور صحیح کرنے کی محنت اور کوشش نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. چھوٹا گناہ بھی نہیں، بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم غلطی کو صحیح نہ کریں گے تو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. کیسا ہے قرآن میں کہ تجوید کو سیکھنا واجب ہے، ہمیں اس کا وجوب قرآن سے بھی ملتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بہت ٹھہرا کر اتارا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اتارا ہے، اور اسی ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک جگہ فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو. وَرَتِّل، یہاں پر جو ورڈ آیا ہے وَرَتِّل یعنی خوب ٹھہر کر صاف اور صحیح پڑھ. تو اس آیت میں وَرَتِّل، اگر آپ لوگ عربی گرامر جانتے ہیں، کچھ سسٹر نہیں بھی جانتے ہوں گے، تو یہ ایک امر کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، اور صحیح تجوید سے پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، سوری معافی چاہتی ہوں، بچے آ گئے تھے. ہاں، تو دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ورتل یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے، جو وجوب کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے ہمارے اوپر۔ قرآن مجید کو ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کا صاف صاف اور صحیح صحیح تجوید سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ نیز ترتیل کی تعریف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی ہے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے، حدیث میں آتا ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، جس کے معنی ہے حروف کو خوب اچھی طرح صاف صاف اور صحیح صحیح ادا کرنا۔ ایک مرتبہ پھر سے بولتی ہوں، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو خوب اچھی طرح صاف صاف اور صحیح صحیح ادا کرنا، اور وقفوں یعنی کہاں پر قرآن میں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، ان کی جگہوں کو پہچاننا، کیونکہ اس سے بھی ہمارے معنی کیا ہوتے، بدل جاتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو صاف اور صحیح کرنے کی محنت اور کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید کو غلط پڑھنے سے ہماری نمازیں تک فاسد ہو جاتی ہے، نماز تک ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی نیتوں کو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز میں اتارا ہے، ہم بھی اسی انداز میں اس قرآن کریم کو سیکھیں گے۔ اور آگے اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تجوید کا سیکھنا ضروری کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کلام ہے، اور جو اس نے اپنے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا، بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اب تک یہ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئی ہیں، ان کتابوں میں رد و بدل کر دیے اس امت کے لوگ، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے کہ اس قرآن میں قیامت تک کے لیے کوئی ایک زیر زبر کی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف یہ قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں، بلکہ علماء کرام کی رہنمائی میں اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر بھی کریں، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رہتی دنیا تک اس قرآن کے نور کو پھیلانے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہا جاتا ہے، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجوید کو سیکھیں۔ ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں بغیر تجوید کے اگر ہم پڑھیں گے، جن سے الفاظ کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، ملتے جلتے بھی نہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ کفریہ بول بن جاتے ہیں، کفر کے الفاظ بن جاتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے اس طرح کے الفاظ بولنا۔ اگر ہم ایسی غلطیاں اگر ہم نماز میں کریں گے تو اس سے نماز بھی ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو کچھ غلطیاں بتاتی ہوں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد کے اندر جو ہے ہا، بڑی ہا ہے، الحمد۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے الحمد، جو حمزہ کے بعد ہا ہے، مخرج بدل جاتا ہے وہاں پر، چھوٹی ہا اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے اس کے معنی بالکل بدل جائیں گے۔ الحمد کے معنی اگر ہم بڑی ہا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ تمام تعریفیں، دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، وہ تمام تعریفیں، ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر ہم الحمد پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ تمام پرانی چیزیں، پھٹی پرانی چیزیں، گھٹیا چیزیں اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنے معنی بدل گئے یہاں پر۔ تو تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ آپ ایک مثال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک مثال بتاتی ہوں، جیسے انعمت علیہم، سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیا ہے انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمائے۔ انعمت، اگر ہم تا کی جگہ تو پڑھ دیں گے یہاں پر تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ میں نے
فرمایا نعوذ باللہ. دیکھیے یہاں پر بھی کتنی بڑی غلطی ہوگی صرف ایک حرکت کی غلطی کی وجہ سے. زبر کی جگہ کر پیش کر دیے. ثنا ایک منٹ، ثنا ایک منٹ پلیز. سارے پارٹیسپینٹس اپنے مائکرو فونس آف کیجیے پلیز، ڈسٹربینس ہو رہا ہے. میوٹ کیجیے، میوٹ. یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ شبانہ، سما، قدیرہ، آپ لوگ آف کر لیجیے. جی میوٹ کیجیے، میوٹ کیجیے پلیز جلدی. میوٹ کیجیے. ثنا آپ کیجیے، آپ سب کو کر سکتے. جی کر دیے. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ چیٹ میں بولیے. جی آ رہی. میوٹ کر لیجیے آپ لوگ. آمینہ میوٹ کر لیجیے آپ. جی جی ٹھیک ہے. جی آ رہی. جی ہاں تو دیکھیے تجوید کا سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم حرکات کی بھی اگر غلطی کر دیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے. نعوذ باللہ بہت بڑا گناہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور مثال جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. سورہ کافرون کے اندر آیا ہے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندوں کو، قوم کو بتانے کے لیے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. کافروں کو بول رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو. اگر ہم اس کے اندر لا کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، لا اعبدو نہیں پڑھ کے لا اعبدو اگر پڑھیں گے تو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. نعوذ باللہ. دیکھیے یہاں پر کافروں کے بتوں کی عبادت کرنے کے بارے میں ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح قرآن کریم کا تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت بہت ضروری ہے. سورہ نصر کے اندر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی. اگر ہم یہاں پر صاد کے ساتھ نصر کو پڑھیں گے، اگر ہم اسی طرح سادے انداز میں پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ، صاد کی جگہ اگر ہمارا سین ادا ہو گیا تو نصر کا مطلب ہوتا ہے گدھ، جو ایک پرندہ ہوتا ہے نا گدھ، اس کا مطلب ہو جائے گا. اسی طرح تجوید سیکھے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا ادنا سا حق بھی ادا نہیں ہو پاتا، جس کی بنا پر تلاوت کرنے والے کو اپنی تلاوت سے وہ لطف بھی حاصل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل نہیں ہو پاتا. اور باوجود تجوید سیکھنے کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکتے اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف بھی حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو اتنا اچھا موقع مل رہا ہے ماشاءاللہ، اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو تجوید کو سیکھیے، قرآن کو سیکھیے، اپنی نیتوں کو درست کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے اپنے نبی پر، ہمارے نبی پر، ہم بھی اسی طرح قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے اب آپ نوٹ کیجیے تجوید کی تعریف، نوٹ کیجیے کہ تجوید کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے. میں سلولی بولتی ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیجیے. پہلا ہے تجوید کسے کہتے ہیں. تجوید کی تعریف کیا ہے؟ تو لکھیے ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. مخرج مطلب ہے کہ منہ کے جس حصے سے حرف نکلتا ہے، جیسے با ہے کہاں سے نکل رہا، نکلنے کی جگہ، تا ہے کہاں سے نکل رہا، سا کہاں سے نکل رہا، ہا کہاں سے نکل رہا، نون کہاں سے نکل رہا. تو مخرج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ. صفات مطلب اس کے اندر بعض حروف ایسے ہوتے جو باریک پڑھے جاتے اور بعض حروف ایسے ہوتے جو موٹے پڑھے جاتے. ٹھیک ہے.
تو کون سے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں اور کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کا نام تجوید ہے. میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتے رہوں گی مخرج، آگے مخرج کی تعریف بھی، صفات کی تعریف بھی، اور مخارج کون سے انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاتی رہوں گی. ٹھیک ہے. تو دوسرا کوشچن ہے تجوید کا سیکھنا کیسا ہے، مطلب فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے. تجوید کا سیکھنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں لکھیے. جو شخص قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، چاہے نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر قرآن پڑھے، تو اس پر تجوید کا سیکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اس پر تجوید کا سیکھنا فرض ہے. ہو گیا. پہلا تو ہے تجوید کسے کہتے ہیں اور دوسرا ہے تجوید کا سیکھنا کیسا ہے. اس کے بعد دیکھیے مخرج کسے کہتے ہیں. مخرج کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ منہ کے جس حصے سے حرف نکلتا ہے، منہ کے جس حصے سے زبان کو کہاں لگانا ہے، کتنے دانتوں پہ لگانا ہے. دانتوں میں بھی الگ الگ قسم ہیں دانتوں کی، تو میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے بتاتے رہوں گی. ابھی تو اتنا نوٹ کیجئے کہ مخرج کسے کہتے ہیں. تو منہ کے جس حصے سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. تو کسی بھی حرف کے مخرج جاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد کا کوشچن لکھیں. کسی بھی مخرج کے جاننے کا طریقہ کیا ہے. فار ایگزامپل جیسے با ہے، با کا مخرج آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ با کہاں سے نکلتا ہے. تو اس حرف سے پہلے، با سے پہلے حمزہ لا کر اس حرف پر آپ حرکت دیجیے. ایک حمزہ لا کر زبر زیر پیش، اور جس جگہ ہماری آواز بند ہو رہی ہے، آپ غور کیجئے، جس جگہ آواز ہماری بند ہو رہی ہے وہی اس حرف کے نکلنے کی جگہ ہے ہمارے منہ کے. جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ابا، ابا، یا پھر ساکن کر کر اگر ہم پڑھیں گے تو اب. اب دیکھیے با کا مخرج کہاں سے نکل رہا، اب. دونوں ہونٹ جو ہمارے مل رہے ہیں، دونوں ہونٹوں کا جو گیلا حصہ ہے، کچا حصہ، ہمارے ہونٹوں کے اندر جو گیلا حصہ ہے، وہ دو حصے ہمارے ملتے ہیں، اب، 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 اس طرح. تو ہمیں یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے مخرج نکلنے کی جگہ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم اور ضروری بات، کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے، اردو، تیلگو، آپ لوگ دیکھیں گے انگلش، تو سب سے پہلے مین جو ہوتے وہ الفابیٹس ہوتے. کسی بھی لینگویج کی الفابیٹس. انگلش بھی اگر ہم سیکھے تو اے بی سی ڈی سے شروع کرتے، اگر تیلگو لیے آ ای سے شروع ہوتا، ہندی میں بھی ہے آ سے شروع ہوتا. تو اسی طرح عربی بھی ہم سیکھ رہے، یا قرآن، ابھی ہم قرآن سیکھ رہے تو اس کو بھی ہم الفابیٹ سے ہی سیکھیں گے. تجوید. ٹھیک ہے. تجوید میں سب سے مین اور ضروری سیکھنے کے لیے ہے وہ ہے اس کے الفابیٹس. اور ان الفابیٹس کو، ان حروف کو جن کے ذریعے ہم اب قرآن سیکھنا شروع کر رہے، سٹارٹ کر رہے، ان حروف کو حروف ہجا کہتے. آپ لوگ لکھ لیجئے حروف ہجا. نورانی قاعدے وغیرہ میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، شروع میں فرسٹ پیج میں لکھے ہوئے ہوتے حروف ہجا. اور ان کا ایک اور نام حروف تہجی بھی ہے، حروف ہجا. تو ٹوٹل 29 حروف ہیں، ورڈز ہیں عربی کے سیکھنے کے لیے. 29 حروف ہیں، اور یہ کل منہ کے 17 جگہوں سے نکلتے ہیں. کتنے؟ 17 جگہ منہ کے اندر ہمارے ایسی ہے جن کے اندر سے مخارج یہ نکلتے ہیں، یہ حروف نکلتے ہیں. اور بعض حروف ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ سے 3 حروف نکلتے، ایسی جگہ بھی ہے منہ کے اندر. تو حروف 29 ہے اور ان کے نکلنے کی جگہ جو ہے وہ 17 ہے. ٹھیک ہے. کل مخرج 17 ہیں، یعنی پورے 29 حروف ہمارے منہ کی 17 جگہوں سے نکلتے ہیں، حروف ہجا. ٹھیک ہے. سب کو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو جتنا ابھی میں اب تک بتائی؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ سمجھ میں آ گیا. جی دیکھیے، تو آگے دیکھیے. تو اب ہم ہمارے حروف ہجا سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس نورانی قاعدہ وغیرہ ہے تو وہ کھول لیجئے، اگر نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں سینڈ کرتی. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا سلو بولنا ہے. ٹھیک ہے، بول انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سلولی بولتی. دیکھیے سب سے پہلے ہیں حروف ہجا. ٹھیک ہے. تو حروف ہجا میں ہمارا پہلا حرف ہے
کے مخارج نوٹ کیجئے. میں آپ کو ان کے ریسیٹیشن کے ساتھ آپ کو بولتے رہتی. ٹھیک ہے. تو پہلا ورڈ ہے الف. الف. الف کو جو ہے وہ کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے. الف الف اس طرح سے بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے. الف. جلدی پڑھیں, نرمی سے پڑھیں, جلدی پڑھیں. کوئی بھی حرف حروف ہجا کا پڑھنے میں کسی بھی حرف کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا, آرام سے نرمی سے ہر حرف کو ادا کرنا ہے. الف. تو الف کا مخرج لکھیے, منہ کی اندر کی خالی جگہ سے ہوا کے ساتھ نکلتا ہے. الف. آپ لوگ بولتے رہیے میرے ساتھ. الف. الف. منہ کے اندر کی خالی جگہ سے ہوا کے ساتھ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. با. دوسرا حرف ہے با. با جو ہے یہ سے حرفی ہے, سوری دو حرفی ہے. با. دو حرفی کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. با, آپ لوگوں میں سے بعض اردو جاننے والے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم با کو اردو میں لکھیں گے تو با الف با ہوتا, دو حرف آگے اس کے اندر, با پلس الف, یہ دو مل کر با بنتا. تو اس کو 2 کاؤنٹس کرنا ہے, یعنی 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. 2 کاؤنٹس کیسے کریں گے ہم؟ آپ اپنی مٹھی کو بند کر لیجئے اور سلولی پہلے اپنی ایک فنگر کو کھولیے, اس کے بعد دوسری فنگر کو کھولیے. با. اس طرح سے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. جی. با. اس طرح سے. تو آپ با کا مخرج دیکھیے. با کا مخرج دیکھیے, دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے نکلتا ہے. با کا مخرج لکھ لیجئے آپ لوگ, دونوں ہونٹوں کے گیلے یعنی کچے حصے سے نکلتا ہے, جہاں پر ہمارے 2 ہونٹ ملتے ہیں وہاں سے. با. با. اس طرح سے. ٹھیک ہے. الف منہ کے اندر کی خالی جگہ سے ہوا کے ساتھ نکلتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. با.